बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 फरवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कामयाबी मिली है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो फ़ैसला आया था, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान नेशनल असम्बली हैं, इलेक्शन कमीशन ने उनको डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसके बाद अब जो अपोजिशन लीडर का ओहदा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो जाएगा, पार्लिमानी लीडर का ओहदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन बन के नैब को डिक्टेशन दे रहा है नूर आलम खान, जो लोटों का सरबराह है, कि जी आप जो मालम जब्बा और बिलियन ट्री मंसूबा है उसमें आप घंटों में इंक्वायरी करें, दिनों में भी नहीं। नूर आलम खान कहते हैं कि पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ आप घंटों में इंक्वायरी करें और जल्द अज जल्द लोगों को गिरफ्तार करें। हालांकि अब इन्होंने जो नैब का कानून है उसमें गिरफ्तारी का जो कंसेप्ट है वैसे ही खत्म कर दिया है, लेकिन कहते हैं जी उनको घंटों में आप गिरफ्तार करें। और दूसरी जानिब जो इमरान खान को पहुंचाया गया है, और ये इमरान खान की रिहाइश गाह पर जो नैब हुकाम पहुंचे हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की क़यादत ने जो इस्तीफ़े थे नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ों के ख़िलाफ़, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के मेंबरान असम्बली के हद तक रिलीफ दिया था, बाकियों सूबों के हद तक रिलीफ नहीं दिया था। तो जो कराची के मेंबरान थे नेशनल असम्बली के, उन्होंने अदालत से रुजू किया है, और पीटीआई कराची के अरकान कौमी असम्बली ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है, और उन्होंने कहा है कि कराची के 16 मार्च को होने वाले जो इंतखाबात हैं, ज़िमनी इलेक्शन है, उनको रोका जाए, ज़िमनी इलेक्शन के इनेकाद का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ कराची के अरकान कौमी असम्बली ने दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त गुजारों की कौमी असम्बली की नशिस्तें बहाल की जाएँ। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली पंजाब के इस्तीफ़े मंजूर करने के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में कहा कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत यहाँ भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे उनको ख़त्म किया जाए और उसको मुअत्तल किया जाए। और साथ अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है, अदालत में ये कहा गया है कि आप ज़िमनी इलेक्शन को भी रुकवा दिया जाए। ये जो 16 मार्च को, अब चूँकि ज़िमनी इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं रहा था पीडीएम की जानिब से, हत्ता कि एमक्यूएम ने भी अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे। पीडीएम की तमाम जो जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, केपीकेएम, एएनपी, जमीयत उलमा इस्लाम फे, तमाम ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। तो फिर पीटीआई ने किसके साथ इलेक्शन लड़ना था? इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ये फैसला किया कि अब आगे अल्टीमेटली मामला इलेक्शन की तरफ जा रहा है, तो अपोजिशन लीडर भी हमारा हो, आगे चेयरमैन नैब का जो इंतखाब आना है और जो उनका सिलेक्शन होनी है, और इस तरीके से जो इंटरम सेटअप बनेगा, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, सिंध हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त पर समाअत होगी, और ये सिंध हाई कोर्ट में इस पर समाअत सोमवार के दिन होगी, 27 फरवरी को। पेशावर हाई कोर्ट में भी 24 साबिक जो अरकान हैं कौमी असम्बली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है, और पेशावर हाई कोर्ट में कौमी असम्बली की स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफ़ों की मंजूरी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी नोटिफिकेशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है। सूबाई असम्बली ने अदालत में दो एक जैसी दरखास्तें दायर की हैं, जिसमें इस मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन के जारी करदा 4 नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। उन्होंने इन नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने और इलेक्शन कमीशन को अपनी दरखास्तों के निपटाने तक अपने हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात ना कराने के अहकामात की मुअत्तली के लिए अबूरी रिलीफ भी अदालत से मांगा है। दरखास्त गुजारों ने अदालत से इस्तदा की कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से उनके इस्तीफ़े कबूल करने के अमल को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया जाए। मज़कूरा दरखास्तें साबिक अरकान कौमी असम्बली की जानिब से बैरिस्टर गोहर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनकी जानिब से दायर की गई हैं, और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने पेशावर हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, जो जस्टिस शाहिद करीम साहब ने जारी की थी, उस जजमेंट को भी हिस्सा बनाया है अपनी दरखास्तों का, और कहा है कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि पंजाब के जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं उनके नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया जाता है, उनके जो इस्तीफ़ों का नोटिफिकेशन है, तो फिर इस तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा के 24 मेंबरान असम्बली हैं, 16 मार्च को इलेक्शन होने जा रहा है, ज़िमनी इलेक्शन, उनको भी रोका जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है, और उसकी वजह यह है कि इंतखाबात से पीडीएम भाग चुकी है। जब पीडीएम भाग चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ के भी जीतना है, और फिर उसमें जो प्रोसेस है वो आगे चलेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यही फैसला किया कि इस वक्त हमें उस इलेक्शन पर जोर लगाने की बजाय जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन होना है उसके ऊपर हम जोर लगाएं, और इस वजह से
انہوں نے عدالتوں سے رجوع کیا تھا، اور اس کی سب سے بڑی سب سے اہم جو اس کا مقصد کیا تھا کہ جب اسمبلی میں بیٹھیں گے، پارلیمانی لیڈر ان کا ہوگا، تو پھر جب یہ کہیں گے کہ شہباز شریف اعتماد کا ووٹ لے، تو شہباز شریف کو ان کے جو لوٹے ہیں، جو منحرف ہیں، وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے، ووٹ ڈالیں گے بھی تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ ضروری تھا کہ شہباز شریف کو گھر بھیجنے کے لیے، شہباز شریف گھر جائے گا تو قومی اسمبلی ڈیزالو ہوگی۔ تو یہ سارے مقاصد تھے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست دائر کی تھی۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو جو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا تھا، کیونکہ پی ڈی ایم کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اس معاملے کو لٹکائیں گے، اور نوٹیفیکیشن ان کے جو ایم این اے کیا ہے نوٹیفیکیشن وہ بحال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیے تھے اور ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا تھا کہ جو 32 ممبران ہیں قومی اسمبلی کے پنجاب سے، ان کے استعفے جو منظوری کا جو نوٹیفیکیشن اس کو معطل کیا جاتا ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن میں 2 اجلاس ہوئے، اور الیکشن کمیشن کو یہ معاملہ بتایا گیا کہ اب یہ اگر آپ اس کو روکیں گے تو یہ آپ کو مزید خراب کرے گا، یہ آپ کے خلاف جائے گا، یہ معاملہ اب اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ بیٹھے رہیں اور لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے آپ اس پر عمل درآمد نہ کریں۔ دوسری طرف پی ڈی ایم کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ نے 32 ان کے ممبران اسمبلی بحال کر دیے تو پھر اس کے بعد یہ راجہ ریاض کا بھی سر لے جائیں گے، نور عالم خان کو بھی فارغ کروا دیں گے، اور پارلیمانی جو لیڈر ہے قومی اسمبلی میں وہ بھی پی ٹی آئی اپنا لے آئے گی۔ اس وجہ سے ان کو یہ تکلیف تھی اور وہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ لٹکا رہے، لیکن چونکہ اس کو زیادہ دیر لٹکایا نہیں جا سکتا تھا، اور الیکشن کمیشن اتنا گھر چکا ہے عدالتوں کے فیصلوں کے بیچ، جو یہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دیتے تھے اب ساری عدالتیں مل کے الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلے دے رہی ہیں، اور الٹیمیٹلی کب تک یہ الیکشن کمیشن بچے گا؟ پریویل عدالتوں کا حکم ہی کرے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر 32 ارکان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ پنجاب سے جنرل نشستوں پر 27 ارکان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تصدیق کی کہ پنجاب سے 5 خواتین ارکان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو مخصوص نشستیں تھیں جو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی 3 قومی اسمبلی حلقوں میں ضمنی الیکشن کی سرگرمیاں جاری رہیں گی، کیونکہ اسلام آباد کی حد تک ریلیف وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف لیں گے، جیسے خیبر پختونخوا میں درخواست دائر کی گئی ہے، پشاور ہائی کورٹ میں، سندھ کی کراچی میں سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 3 ضمنی الیکشن ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف بھلے تو اس کو چیلنج کرے، بھلے پاکستان تحریک انصاف اس میں الیکشن ہونے دے۔ اور دوسری طرف جو الیکشن کمیشن کے مطابق راولپنڈی کے 6 حلقوں میں فیصل آباد، خوشاب، ملتان، وہاڑی، ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان، لیا، بھکر اور لاہور کے جو ضمنی انتخابات ہیں ان میں انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا ہے، جبکہ جو میاں والی کے ہیں ضمنی انتخابات ان کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کی جو جیتی ہوئی 7 نشستیں تھیں اس میں 1 میں عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور 6 نشستیں خالی قرار دے دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی عمران خان کی جیتی ہوئی 6 نشستیں خالی قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق این اے 22 مردان، این اے 24 چارسدہ، این اے 31 پشاور، این اے 108 فیصل آباد، این اے 118 ننکانہ صاحب اور این اے 239 کراچی کی نشستیں خالی قرار دی گئی ہیں، جبکہ عمران خان کی صرف این اے 45 کرم کی نشست رہے گی، اور عمران خان نے 7 نشستوں سے الیکشن جیتا تھا، 6 کو خالی قرار دے دیا گیا اور 1 پر عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اب یہ وہ الیکشن کمیشن عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے عمران خان کو نااہل کر دیا ہے۔ اب عمران خان کو نااہل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تو صرف عمران خان کے خلاف جو ایک ڈی سیٹ کرنے کا ہی فیصلہ ہے، وہ جو پہلی میاں والی کی سیٹ تھی اس کو، اور اس پر بھی ضمنی الیکشن رکا ہوا ہے، اس میں بھی عمران خان کو جو نائل کیا گیا تھا اس سیٹ پر بھی الیکشن رکا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق، اور اب عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے 32 ممبران کو بحال ہونے کے بعد وہ اسمبلی میں اپنی نشستیں سنبھال لیں گے اور اپوزیشن لیڈر کو بھی بھگا دیں گے، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھی بھگا دیں گے، اور پارلیمانی لیڈر بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف وہاں پر ان کا مقابلہ کرے گی، اور پہلا کام اعتماد کے ووٹ کا ہوگا شہباز شریف کے خلاف۔
کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، جب صدر پاکستان، کیونکہ ایشو یہ آ رہا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پر 19-20 لوٹے ہیں نیشنل اسمبلی میں، وہ ایشو کرتے اور ان کا جو پارلیمانی لیڈر وہ وہاں بنا کے بیٹھے تھے، وہ اگر کہہ دیتا کہ جی ہم اعتماد کے ووٹ میں شہباز شریف کو ووٹ دیں گے، تو پھر شہباز شریف اپنے 172 ایزلی پورے کر سکتے تھے۔ تو ابھی تو اتنی اسمبلیوں میں جو سیٹیں ہیں وہ خالی ہیں، اور بہت سارے جو معاملات ہیں ان کے لیے شہباز شریف کے لیے اعتماد کے ووٹ میں لوگ پورے کرنا ناممکن ہے، اور یہی پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے۔ جبکہ توشہ خانہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ان کی بیوی کو نوٹس جو جاری کیا گیا تھا نیب راولپنڈی اسلام آباد کی جانب سے، وہ کل شام نیب لاہور نے اپنے اہلکاروں کے ذریعے زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ پر ریسیو کروا دیا ہے۔ عمران خان کے جو بھانجے ہیں ایڈوکیٹ حسان نیازی، انہوں نے ریسیو کیا ہے۔ یہ 9 مارچ کا طلبی نوٹس ہے، چونکہ نوٹس ہوگا تو آپ اس کو چیلنج کریں گے اور معطل کروائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست سوموار والے دن ہی دائر ہو جائے گی، اور وہ جو نوٹس ہے وہ معطل ہو جائے گا۔ عمران خان اور ان کی وائف کی جو طلبی کا نوٹس ہے وہ معطل ہو جائے گا۔ یہ اتنی بدنیتی، ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے کہ آپ کسی کو ایک ہی اوفینس میں 2 دفعہ پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک طرف توہین اسی جو معاملہ ہے توشہ خانہ کا، توشہ خانہ پہ یہ فوجداری کارروائی الگ سے انہوں نے شروع کروائی ہوئی ہے۔ توشہ خانہ میں ہی الیکشن کمیشن الگ سے فیصلہ دے چکا ہے، اور اب توشہ خانہ میں انہوں نے نیب انکوائری بھی شروع کر دی ہے۔ ایٹ اے ٹائم 2 انکوائریز ایک ہی وقوع کی بابت کیسے شروع ہو سکتی ہیں؟ اور جو جیسے وہ ایک فوجداری کارروائی کرمنل ٹرائل ہے الیکشن کمیشن کی مدعیت میں، اور ایک یہ ہے چیئرمین نیب کی جانب سے، اور یہ اس دن نیب نے عمران خان کو نوٹس جاری کیا ہے جس دن جو سابق چیئرمین نیب تھے انہوں نے ریزائن کیا تھا، اور وہ خود بتا کے گئے تھے کہ میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا۔ جن کے چھوٹے چھوٹے معاملات تھے اس پر کہا جاتا تھا نوٹس بھیجیں، جو اربوں روپے ہڑپ کر گئے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو آپ نے چھونا بھی نہیں ہے اور ان کو پوچھنا بھی نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔